میں ڈوب رہا ہوں, اللہ نہ کرے, سمندر میں ڈوب رہا ہوں, آپ ساحل پہ کھڑے ہیں, میں کہتا ہوں پلیز ہیلپ می, مدد کرو میری. کیا مطلب؟ فون کرو حکومت کو, جو غوطہ خور ہیں ان کو جا کے بتاؤ, ہیں بھائی, یہی ہوگا نا. تو یہ سب لاجک ہے نا اس کی. بھائی آپ چلیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, فون کریں گے, فون کے بٹن گھمائیں گے تو لہریں, ریڈیائی لہریں استعمال ہوں گی, ٹھیک ہے نا. آپ کی آواز کو ریڈیائی لہروں میں چینج کرنے کا ایک انہوں نے مشین بنائی ہوئی ہے, نمبر ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو لاجک ہے اس کی, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی, خود بخود نہیں ہو رہا یہ. لیکن اگر میں سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ نہ کوئی کشتی پہنچ سکتی ہے, نہ ساحل تک میری آواز پہنچ سکتی ہے, کوئی بھی اس وقت کسی بھی لحاظ سے اسباب کی دنیا میں میری مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ سمندر کے بیچ میں اکیلا ہوں, کشتی الٹ گئی ہے, نہ میرا موبائل کام کر رہا ہے یا موبائل پانی میں ڈوب گیا ہے. ایسے موقع پہ اگر میں کسی کو پکاروں گا تو اس پکار پہ لبیک کہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک, کوئی سائنسدان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی سائنسدان یا کوئی عقل مند آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس وقت کوئی کہہ رہا نہ, کوئی اتنی دور تو انسان کی آواز نہیں پہنچ سکتی, ٹھیک ہے نا. اور ایسے موقع پہ کوئی آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کی سماعت بھی ایک حد تک ہے, اس سے زیادہ انسان سننے کی صلاحیت, بولو بھائی, نہیں رکھتا. ایسے موقع پہ آپ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارو گے, اللہ تو سن سکتا ہے, ہر وقت ہر ایک کی پکار سنتا ہے, بلکہ اللہ تو اگر آپ ڈوب بھی گئے نا, مر بھی گئے, پھر بھی نکال کے زندہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی لاجک کا ہونا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے. تو مردے کو جو زندہ کر سکتا ہے وہ تیرتے ہوئے کو بچا کیوں نہیں سکتا؟ وہ چاہے مچھلی کو حکم دے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھا کے کنارے پہ لے آئے, اور چاہے تو کسی کو بھی حکم نہ دے, کن کہے اور آپ ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں اور ساحل پہ گر جائیں. کیونکہ جب اس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کے وجود میں آنے کی کوئی لاجک تھی نہیں نا. دیکھو ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں. ارے بھائی آم کا درخت وجود میں آیا, گٹھلی تو تھی نا, گٹھلی نہیں تھی تو پھر درخت کہاں سے آئے گا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ گٹھلی نہیں تھی تو درخت سے گٹھلی, تو درخت ہی نہیں تھا تو گٹھلی کہاں سے آئی؟ بھائی ہم تو زمین میں گٹھلی بوتے ہیں, درخت نکلتا ہے, یہ لاجک ہے, بایولوجی میں پڑھایا جاتا ہے. بھائی گٹھلی میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا بایولوجی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ جب گٹھلی نہیں تھی تو درخت کیسے بنا, اور جب درخت ہی نہیں تھا تو آم کیسے پیدا ہوا, جب آم ہی نہیں تھا تو اس میں گٹھلی کہاں سے آ گئی. تو یہاں کیا ہے, اللہ نے اپنی کن کی قدرت سے آم کی گٹھلی کو پیدا کیا, بولا ہو جا, اور وہ ہو گئی. یہاں کوئی نہیں کر سکتا, گٹھلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا, یہ بھی اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں آ کے انسانی عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے کہ یار انڈا تو سمجھ میں آتا ہے مرغی سے ہوتا ہے, میڈیکل سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ باجرہ کھاتی ہے تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, انڈا تو سمجھ میں آ گیا. اور انڈے سے چوزے نکلنے کا پروسیس بھی, اس کی بھی کوئی لاجک ہے جو سائنس نے. لیکن پہلی دفعہ کیسے ہوا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو ظاہر ہے ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. وہ تو پھر اللہ نے چلا دیا, ایک چین میں سب کو چلا دیا. پہلی دفعہ ایسے ہی کون ہو جا اور وہ ہو گیا, کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ماں کے پیٹ میں دل دھڑکتا ہے جب, تو پہلی دفعہ کیسے دھڑکتا ہے, اس کی آج تک کسی کی سمجھ میں لاجک نہیں آئی. بھائی پہلی دفعہ تو جب دماغ سے کرنٹ ہی نہیں جائے گا تو دھڑکے گا کیسے, اور جب دھڑکے گا نہیں تو دماغ میں کرنٹ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا ہو جا, وہ کیا ہوا؟ ہو گیا.
تو اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج اور صغرے کبرے میں لانے کا محتاج نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کو پہلے یہ کرنا پڑے پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا. وہ ڈائریکٹ نتیجے تک پہنچ سکتا ہے لیکن اس کی مصلحت نہیں ہے, لہذا وہ اس نے نظام کو اسباب کے تحت چلا دیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسی جمع تفریق کا محتاج ہوں, لہذا میں کبھی کبھی بغیر سبب کے بھی بہت کچھ کر کے دکھاؤں گا. جیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی قدرت سے, اماں حوا کو مٹی سے بنایا, ان کے بچوں یقین کر لیا بچوں نے کہ اللہ بڑا طاقتور ہے. دیکھو ابا کو بھی ہمارے, کیونکہ ان کے بچے آدم علیہ السلام کے بچے دادا تلاش کرتے رہے, ان کو دادا نہ قبر ملی نہ دادا ملے. وہ سوچتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ کس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے کا ان کو کوئی نہ کوئی مجسمہ ملا, جیسے ڈارون کہتا ہے نا پہلے یوں تھا یوں, کچھ بھی نہیں ملا. کچھ تو تھوڑا سا ہوتا نا کہ جو آدم علیہ السلام سے آخری, جو ڈارون کے نظریے کے مطابق وہ آخری جانور جو انسان میں کنورٹ ہوا ہے, تو کچھ تو نظر آتے نا اس کے. آدم علیہ السلام بتاتے یہ والا میں تھا جو اس کے بعد اب ترقی کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو تو 100% یقین تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تبھی آدم علیہ السلام کے بچے غیر مسلم نہیں تھے, فرما بردار اور نافرمان تھے, مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے وجود کا یقین بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ صدیوں تک چلا ہے. سب کو پتا تھا یار ہمارا نسب جا کے رک جاتا ہے کہاں, آدم پہ. اس کے بعد تو چلو میاں بیوی میں ملاپ ہوا, بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کی تو کوئی لاجک بنتی ہے, یہ کیسے ہوا. تو مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا, اللہ نے. نوح علیہ السلام کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں آدم علیہ السلام کے, ان کے دور میں بھی اللہ کے وجود کا انکار کسی نے نہیں کیا. ان کے دور میں شرک تو پھیلا ہے, شرک کہ اللہ نے اختیارات دے دیے دوسروں کو بھی. جیسے اللہ نے بغیر کسی لاجک کے بس مٹی سے پتلا بنایا آدم کا, اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا, کن ہو جا, اور وہ ہو گئے. تو جیسے اللہ کو اس قسم کے اختیارات ہیں کہ وہ کر لیتا ہے بغیر کسی لاجک کے بھی, تو نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ یہ شرک ہوا کہ اللہ نے دوسروں کو بھی یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں بغیر کسی. بول لو یار اتنی دیر سے